ایک ایسا جانور جو برق رفتاری سے بجلی کی تیزی کے ساتھ سفر کی صلاحیت رکھتا تھا، تا حد نگاہ اس کا قدم ہوتا تھا، ایک ایسا جانور کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر حدیث معراج میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید کلر کا تھا کہ جو گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا، جو منتہائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اس جز میں براق کا ذکر ہوا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر معراج کے سلسلے میں سب سے پہلی جس سواری کا انتخاب ہوا وہ براق ہے۔ چونکہ یہ سفر معراج کی پہلی سواری ہے، لہذا سب سے پہلے اس یعنی براق کی تعریف، اس کی حیت پر ہم اس کی رفتار پر کلام کریں گے۔ براق کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ براق برق یا بریق سے بنا ہے۔ اگر برق سے مراد لیا جائے تو چونکہ برق بجلی کو کہتے ہیں اور بجلی میں خصوصیت اس کی تیز رفتاری ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ براق بجلی کی مثل تیز رفتار تھا۔ اور اگر بریق سے مشتق مانے تو اب اس سے مراد چمک اور روشنی ہے، یعنی براق ایک سفید اور چمکدار جانور تھا۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ براق ایک ایسا سفید رنگ کا اور بجلی کی طرح تیز رفتار جانور تھا، انہی خصوصیت کی وجہ سے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کریمہ میں ابید کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی براق سفید تھا۔ براق کو ابید یعنی سفید رنگ میں لانے کی کیا حکمت ہے، تو اس بارے میں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم عالم کے کائنات کے تمام رنگوں کا جائزہ لیں تو یہی کلر یعنی سفید کلر سب پر حاوی نظر آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر کلر اسی سے بنتا ہے تو برا نہ ہوگا۔ لہذا ایک حکمت تو یہ ظاہر ہوئی کہ چونکہ تمام رنگوں کی اصل یہی سفید کلر ہوتا ہے، اسی وجہ سے گویا کہ براق کو ابید یعنی سفید کلر میں لایا گیا۔ یا اس کی ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفید رنگ محبوب تھا، لہذا سفر معراج کی سواری کا کلر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند کے مطابق رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں براق کے قد کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس کا قد گدھے اور خچر کے درمیانی تھا۔ اس درمیانی قد کی حکمت کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس براق پر سوار ہونے میں آسانی رہے، آپ کو ملال نہ ہو، کیونکہ اونچی سواری سے عمومی طور پر طبعی طور پر وحشت محسوس ہوتی ہے، لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تسکین کی خاطر اس درمیانی قد کے جانور کا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی وحشت محسوس نہ ہو۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ براق منتہائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے، یعنی براق کی تیز رفتاری کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ براق کے قدم تا حد نگاہ پہنچتے تھے، یعنی جہاں تک ہماری نظر جائے وہاں تک براق کا ایک قدم، گویا کہ جب ہم اپنی نظر اٹھاتے ہیں تو ہماری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ زمین سے آسمان تک براق کا ایک قدم، یعنی ایک قدم زمین پر تو آنکھ جھپکتے ہی اس کا دوسرا قدم آسمان پر پہنچ گیا، گویا کہ اس نے ساتوں آسمانوں کو 7 قدموں میں طے کر لیا۔ اسی طرح یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا اظہار بھی ہے، کیونکہ عام طور پر گدھے اور خچر عموماً سست رفتار ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیانی قد کے جانور کو یعنی براق کو اللہ تبارک و تعالی نے نہایت تیز رفتار بنا کر ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، ورنہ اتنی تیز رفتاری کسی جانور کی عادتاً صفت نہیں ہوتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا اظہار مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے براق کو اس قدر تیز رفتار بنا دیا کہ عقل والے بھی حیران رہ جائے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ معراج کے سلسلے میں براق کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیا اس براق کے بغیر سفر معراج ممکن نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی واسطے کے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سفر معراج کی سعادت عطا فرمائے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا براق پر سوار ہونا رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعزاز کے لیے تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و تکریم کے سبب براق پر سفر کرایا گیا ہے، کیونکہ پیدل چلنے والے کی بنسبت سواری پر سفر کرنے والا یہ زیادہ معزز ہوتا ہے، زیادہ مکرم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر معراج کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے براق کی سواری کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اب تک کی گئی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے
کہ براق کی حیات، اس کی کیفیت کے بارے میں مختلف اقوال ذکر ہوئے ہیں۔ اس کی حقیقی کامل معرفت تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ سفر معراج ایک عظیم سفر تھا، لہذا صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عظیم بے مثل سواری کا اہتمام کیا گیا۔ ایک ایسا جانور جو برق رفتاری سے بجلی کی تیزی کے ساتھ سفر کی صلاحیت رکھتا تھا، تا حد نگاہ اس کا قدم ہوتا تھا، ایک ایسا جانور کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس حدیث کریمہ پر حرف آخر کرتے ہیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جیسا جانور میں نے پہلے نہ دیکھا اور میں اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں۔